اگر آپ واقعی مسلمان ہیں تو یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کا دل دہل جائے گا اور آپ بہت تیزی سے غصہ کریں گے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے اس ویڈیو میں ایک مسلمان نے کیا اپنی گھروں کو کیا شکھا دے رہا ہے. مسلمان خود اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے. اسلام کو بدنام کرنے میں خود مسلمان ہے. دیکھیے اپنی ویڈیو کو. ارے واہ زکاتی صاحب واہ، کیا کمی رہ گئی تھی بھائی؟ ابھی کچھ اور کمی رہ گئی تھی کیا؟ بتیری شہرت مل گئی، بتیرا نام کما لیا، سب کچھ دولت شہرت خوب کما لی. ابھی کیا چاہتے ہیں آپ؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں، اس لیے میں نے چاہا اس ویڈیو کو کے ذریعے، اس پیغام کو اس ویڈیو کے ذریعے آپ تک پہنچاؤں. آپ کا کوئی کانٹیکٹ نمبر میرے پاس اگر ہوتا تو میں آپ سے کانٹیکٹ کرتا، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے، کیونکہ شریعت کا معاملہ ہے. ویسے آپ کے بچے ہیں، آپ کی بیٹی کا معاملہ ہے، آپ کا گھر کا معاملہ ہے، جو چاہیں آپ کریں، کوئی روک نہیں سکتا آپ کو. لیکن جہاں پر آپ ایک مومن کا بھائی ہوتا ہے تو آپ کے بھائی کے ذریعے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. حالانکہ بچی ہے وہ، ابھی بچی ہے، لیکن آپ نے ایک کہاوت سنی ہوگی کہ بچے کورے کاغذ کی طرح ہوتے ہیں، جیسی لکیر کھینچو ویسی کھنچتی چلی جائے گی. کیا لگتا ہے آپ کو یہ کیا ابھی جو آپ اس بچی سے کروا رہے ہیں تو کیا بڑے ہو کر کوئی پردہ نشین بنے گی، یا پھر یہ عالمہ بن سکتی ہے، دیندار بن سکتی ہے، سیدہ فاطمہ کی کنیز بن سکتی ہے، یہ اپنے دین سے محبت کر سکتی ہے؟ کہاں لے کر کے جانا چاہتے ہیں اپنی بچی کو؟ حالانکہ ابھی بچی ہے یہ، لیکن ابھی جب اس طرح کی حرکتیں یہ کرے گی، ابھی سے ڈانس کروا رہے ہیں، ابھی سے نچوا رہے ہیں، کس طرح کا ڈانس؟ واہ، کیا کمانا چاہتے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ کیا کمی رہ گئی تھی؟ دیوس باقی رہ گئے تھے بننا. آپ دیوس بننا چاہتے ہیں؟ میرے آقا نے آپ اس طرح کے لوگوں کو دیوس کہا ہے جو اپنی بہن بیٹیوں کو، اپنی گھر کی عورتوں کو کھلا چھوڑ دے بازاروں میں، مارکیٹوں میں اس طرح سے لیکن ابھی تو بچی ہے یہ، لیکن ابھی جو اس طرح کی حرکت ہو رہی ہے، ابھی جب بڑی ہوگی تو کیسے سانچے میں ڈھلے گی یہ؟ تو یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کس طرح کا ڈانس، کس طرح کے کپڑے؟ ایسے تو پہنے گی وہ، جیسا سکھاؤ گے ویسا ہی تو سیکھے گی وہ. تو یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے. مجھے لگا یہ میری ذمہ داری ہے، میں اس پیغام کو ویڈیو کے ذریعے آپ تک میں پہنچاؤں. آپ کو عزت، دولت، گاڑی، بنگلہ سب کچھ تو مل گیا ہے شاید، بہت میں دیکھ رہا ہوں. ہاں، سوشل میڈیا کا دور ہے، آ جاتی ہے نظروں کے سامنے اس طرح کی ویڈیو، کوئی بھی ویڈیو نظروں کے سامنے آ جاتی ہے. بہت شہرت کمائی ہے آپ نے، آپ بڑے بڑے سیلیبریٹیز سے مل رہے ہیں، اچھی بات ہے، ہمیں حسد نہیں ہے. کہیں لگتا ہوگا کسی کو کہ حسد کی طرح سے بول رہے ہیں، الحمدللہ ہمیں ایسا کوئی مطلب نہیں ہے. ہم نے کبھی بھی روسٹ کیا بھی نہیں آپ کو. ابھی تک جو آپ کر رہے تھے، ابھی تک جو بھی آپ نے کیا، حالانکہ وہ بھی واہیات چیزیں ہیں، بکواس ہے وہ بھی، ہاں جو بات ہے کہیں گے وہی. لیکن یہ جو حرکت ہے، یہ جو حرکت ہو رہی ہے، تو یہ حرکت کہاں تک ٹھیک ہے؟ میں چاہتا ہوں آپ لوگ بھی کمنٹس کے ذریعے جواب دیں مجھے کہ میری بات سے آپ اتفاق رکھتے ہیں کہ نہیں، کہ مجھے یہ بات بولنی چاہیے تھی نہیں، مجھے اس پر ویڈیو بنانی چاہیے تھی یا نہیں چاہیے تھی. آپ سے بھی میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ لوگ بھی کمنٹس کر کے بتائیں. بہت سارے لوگ اس طرح کی بات کر بھی دیتے ہیں کہ بھئی تمہیں کیا مطلب ہے. تو بھئی مطلب کیوں نہیں ہے؟ جہاں شریعت کا معاملہ ہوگا وہاں پر ہم بولیں گے، شریعت کے مسئلے پر ہم بولیں گے. تو اصلاح کرنا ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہمارا یہ فرض ہے. جتنا ہم ہو سکتا ہے ہم سے اتنی ہم کوشش کرتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کی، بتانے کی. ہم یہی بتا رہے ہیں، اب اپنے گھر کی بات نہیں بتا رہے ہیں، ہم آقا کی بات بتا رہے ہیں. آقا نے فرمایا ایسے انسان کو دیوس کہا ہے، دیوس بے غیرت. دیوس کا مطلب ہوتا ہے بے غیرت. کہا گیا ایسے آدمی کو جو اپنی بہن بیٹیوں کو، بچیوں کو، عورتوں کو، گھر کی عورتوں کو کھلا چھوڑ دے، اس طرح سے نچوائے. حالانکہ پھر کہوں گا وہ بچی ہے، لیکن ابھی بڑا ہو کر کے کیا لگتا ہے آپ کو ان دونوں کی طرح بنے گی؟ وہ دونوں جو آج کل وائرل چل رہی ہیں، ٹرینڈ میں چل رہی ہیں، دونوں بہنیں، انہوں نے اپنی ماں کو بھی لے لیا ساتھ میں. اب تو ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا اپنی زبان پر لانا. کس طرح کی غلیظ حرکتیں ہیں ان لوگوں کی، کس طرح کی باتیں کیا کرتی ہیں. ناچنا تو دور کی بات ہے، وہ کیا کیا کھلی باتیں. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ان کے باپ نہیں سنتے ہوں گے. اس کے باپ کو، ان دونوں کی ان کے باپ کو کے سامنے تو ویڈیو آتی ہوگی جو وہ کہتی ہیں، جو باتیں کھلی کھلی کرتی ہیں. تو کس طرح کی باتیں، اور چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر کے، ننگی کھڑی ہو کر کے اس طرح سے. تو بس یہی کہنا چاہتا ہوں. تو کیا لگتا ہے اس طرح کی اگر چھوٹے بچوں کو اس طرح کی تربیت دی جائے گی تو اس کی طرح بنے گی یا پھر کوئی عالمہ بنے گی؟ اس لیے میں یہی کہنا چاہتا ہوں، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریے میرے عزیز. زکاتی بھائی جو آپ کر رہے تھے، آپ ایک فنی کریٹر ہیں، تو وہاں تک تو چلو جو بھی ہے ٹھیک ہی ہے، حالانکہ شریعت اس کی بھی اجازت نہیں دیتی. لیکن یہاں معاملہ دوسری طرف آ گیا.
اپنے بچوں کی حفاظت کریے، اپنے بچوں کے ایمان و عقائد کی حفاظت کریے، حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن آپ ان کی صحیح تربیت کریے میرے عزیز، ان کو صحیح تعلیم دیجیے، دینی دنیاوی دونوں تعلیم دیجیے، صحیح ان کی تربیت کیجیے۔ اس طرح سے نچاؤ گے اگر ساتھ میں بیٹھ کر کے، اور ابھی سے ہی تم نے نچانا شروع کر دیا تو پھر آگے چل کے کیا معاملہ بنے گا؟ کیا لگتا ہے آپ کو ابھی سے اگر آپ نچاؤ گے تو بڑے ہو کر کے کیا یہ نہیں ناچیں گی؟ بھائی میری بات اگر بری لگتی ہو تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں آپ کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ اتنی بڑی بچیوں کو آپ ہی نہیں کوئی بھی اگر اس طرح سے نچائے گا تو وہ کوئی عالمہ نہیں بنیں گی، وہ ناچنے والی ہی بنیں گی۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اس طرح سے اپنی بچیوں کو اگر نچاؤ گے تو وہ ناچنے والی ہی بنیں گی۔ یہ بات کان کھول کر کے سن لیں آپ، چاہے میں ہوں چاہے کوئی دوسرا ہو، اگر اپنی بچیوں کو اس طرح سے نچائے گا بچپن سے تو بچے کورے کاغذ کی طرح ہوتے ہیں، جیسی لکیر کھینچو گے کاغذ پر وہ ویسی ہی کھنچتی چلی جائے گی، ویسے ہی بنیں گے بچے۔ اس لیے اپنے بچوں کی ایمان و عقائد کی حفاظت کریے، اچھی تعلیم دیجیے، اچھی تربیت دیجیے اپنے بچوں کو، جیسا سکھاؤ گے جو بو گے وہی کاٹو گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان و عقائد کی حفاظت فرمائے، دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی، جان اور مال کی، ایمان و عقائد کی حفاظت فرمائے، ہماری مساجد مدارس خانقاہوں کی، ہماری زمینوں کی، جائیدادوں کی اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جو مسلمان بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں ان کو جائز روزگار عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو اللہ پاک نیک صالح بنائے۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی بے قصور مسلمان جیلوں میں قید ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو باعزت رہائی عطا فرمائے، جو بے جا مقدمہ بازیوں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو اس سے چھٹکارا نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جن بھائیوں اور بہنوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں اللہ پاک ان کو نیک رشتے عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی لوگ ابھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ہم سب میں سے کوئی بھی اگر بیمار ہے، کوئی بھی اگر کسی بھی مرض میں مبتلا ہے، ہم سب کے عزیز و قریب محبین متعلقین احباب سب کو جملہ امراض سے شفا یابی عطا فرمائے، ہم سب کی جملہ پریشانیوں کو اللہ تبارک و تعالی دور فرمائے۔ اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے میں میری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اپنی ویڈیو کو دیکھا ہو، اگر پسند ہے ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اور اپنے رائے کمنٹ باکس میں ضرور پیش کریں، ثواب کی نیت سے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ اور دوسرے لوگ کو بھی آنکھ کھلے کہ مسلمان کیسے کس راہ پر چل رہا ہے۔ اسی لیے ہم برباد ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو بچاؤ، خدا را مسلمانوں اللہ سے رشتہ مضبوط کرو، رسول سے رشتہ مضبوط کرو، اور نماز 5 وقت کی پڑھو، اور کسی کو ستاؤ مت، اور غالی چغلی گانا وغیرہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ۔ خدا